الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک جو ہے مبارکہ میں نے خطبہ کی زینت بنائی تھی. موضوع اور عنوان ہمارا تھا مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا پہلا مقصد اور پہلا جو پہلو تھا شاہدہ، اس کو بیان کیا. اس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو باقی جو چیزیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ اس کا وہ پارٹ 1 یہ پارٹ 2 ہمارا جو ہے اس موضوع کا انشاءاللہ اس کو آج ہم مکمل کر لیں، تاکہ یہ ایک آیہ مبارکہ کے مقصد بعثت نبوی کے جو 5 پہلو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ. اس کے بعد جو دوسری بات شاہدہ پہ میں بات نہیں کر رہا، وہ پچھلا پورا خطبہ اس پہ ہو چکا ہے. دوسری صفت اور دوسرا مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے مبشرہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. اب مبشر کیا ہے؟ مبشر کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولو العزم رسولوں کو بھیجا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود یہ کائنات ابھی ناتمام تھی. 312 رسول آ چکے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لا چکے، لیکن اس کے باوجود ابھی نظام ہستی
اپنے تکمیلی مراحل کو نہیں پہنچا۔ اس کے باوجود کائنات ابھی کسی ایسے رہنما کی تلاش میں تھی کہ جس کی آمد کے بعد زمین والے بھی اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، فرش اور عرش والے بھی اپنے مقدر کے ستارے کو عروج پر چمکتا ہوا دیکھ سکے۔ اور ابھی تک کائنات کے اندر بہت ساری دکھی انسانیت سسکتے ہوئے یہ بارگاہ سمدیت میں عرض کر رہی تھی کہ اے رب ذوالجلال، اے مالک لم یزل، وہ کب لمحہ آئے گا جب یہ روئے زمین اور تیری یہ عرض مقدس اور تیری عرض پاک جو ہے یہ راحت و سکون محسوس کرے گی، جس کے اوپر انسانیت سوز واقعات ہر روز ایک نئے انداز کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہ کب لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے کہ اس روئے زمین پر ایک جانور جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا اور اپنے حقوق کے لیے اسے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا، اس کے حقوق بھی دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ایسے میں جب لوگوں نے اس روئے زمین نے، اس عرض مقدس نے، اس عرض پاک نے جب بار بار یہ التجائیں کی تو رب ذوالجلال نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ اپنا محبوب، وہ اپنا رسول، وہ اپنا حبیب نازل فرما دیا، جس کی آمد تھی کہ پھر کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے زمین والو، اے فرش والو، اے عرش والو، اب تمہیں مبارک ہو کہ میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جس کا مقام یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، شاہدہ کو میں درمیان سے ہو چکا اس لیے اگلے لفظ پہ آ رہا ہوں، مبشرہ، میں ایک ایسا رسول بھیجنے والا ہوں جو آ کر ساری کائنات کو خوشخبریاں سنا دے گا۔ اب وہ رسول آنے والے ہیں، اب وہ رسول آ گئے ہیں، اب وہ رسول آ چکے ہیں۔ اب جو ہی وہ نبی اور رسول، وہ امام الانبیاء، وہ امام الرسل جب وہ تشریف لاتے ہیں 313 رسولوں کی تعداد اب مکمل ہو جاتی ہے۔ اب وہ 312 کے بعد 313واں رسول اور وہ امام الرسل جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ اے زمین والو، اے آسمان والو، اے زمین کے انسانوں، اے زمین کے جانوروں، اے زمین پہ بسنے والے جانداروں، اے زمین پہ اگنے والے درختوں اور نباتات و حیوانات اور تمام زمین پر موجود جمادات، اب تمہیں مبارک ہو۔ اب صرف انسانوں کے حقوق کا محافظ نہیں آیا، اب صرف حقوق انسانیت کی بات کرنے والا نہیں آیا، بلکہ اب وہ رسول آ گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے جانوروں کے حقوق کا تحفظ بھی کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ دیکھا دنیا نے، اور اس روئے زمین نے وہ منظرنامہ دیکھا، اور ایسے بے شمار واقعات۔ میں اشارتاً ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ پہلے میں ایک جانوروں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ اچانک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ دور سے ایک اونٹ ہے، سانس اس کا پھولا ہوا ہے، زبان سے جھاگ بہتی ہوئی ہے، اور وہ دوڑتا دوڑتا جیسے یہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور ابھی اس نے زور لگا کے رسیوں کو توڑا ہے اور وہ دوڑتا ہوا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ شاید کوئی نقصان نہ پہنچائے، اونٹ جو ہے باولا کہیں نہ ہو گیا ہو اور آگے گزند نہ پہنچائے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور آگے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کو آگے روکتے ہیں، کہیں مجلس میں آ کے کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحابہ بیٹھ کے، وہ اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ آیا، سرکار خود آگے اٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیٹھے رہے، ایک روایت جو زیادہ سکہ روایت ہے وہ یہ ہے سرکار اٹھے اور آگے تشریف لے گئے۔ وہ اونٹ آیا اور اس نے اپنی جو بلند قامت اور دراز اس کی گردن تھی، وہ گردن اس نے قدم رسول پہ رکھ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ اب نظر رہے کہاں امام الانبیاء، کہاں ایک جانور۔ آج کسی کو تھوڑا سا موقع مل جائے نا جی
اور کسی کے 2 4 10 پیچھے ہو جائیں تو وہ شخص انسانوں سے ہاتھ ملانے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ جس کے 2 4 آگے پیچھے ہو جائیں، اس کے پاس کوئی دنیاوی یا کوئی اور منصب آ جائے، وہ لوگوں سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے اس کائنات میں محمد عربی جیسا بڑا تو شہنشاہ کوئی نہیں۔ اس کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شان والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، جو رسولوں کا بھی امام ہے، اور کائنات، پوری کائنات میں، روئے زمین میں اور آسمانوں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن نشین رہے، اللہ کے بعد اگر روئے زمین میں بشمول از آدم کا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں سے بڑھ کر اگر کوئی شان، مقام، عزت، درجے والی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سرکار اس جانور کے لیے وقت نکال رہی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے رائٹس کی بات کرتی ہے، آج دنیا کے لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا نبی وہ ہے، رسول وہ ہے جس نے تو جانوروں کے حقوق کے لیے بھی مجلسیں چھوڑ دی تھی۔ وہ اونٹ کچھ بولنے لگا، ظاہر ہے جو اس کی آواز تھی، اس آواز میں بولا، سرکار نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ حاضر ہوا، سرکار نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا آئندہ اس کی شکایت نہیں آنی چاہیے، اس پہ بوجھ بھی کم ڈالا کر اور کھانے کا بھی اس کو زیادہ دیا کر۔ جو ہی سرکار نے اس سے یہ جملہ فرمایا اور سرکار نے بارے دیگر اس کے اوپر پھر گردن کے اوپر اس کے سر کے اوپر سرکار نے دست شفقت رکھا اور سرکار نے فرمایا جاؤ میں نے تیرے مالک سے کہہ دیا ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر آئندہ بھی ایسا کرے تو پھر مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ جانور وہاں سے اونٹ جو ہے وہ واپس خوش ہو کے چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے جو رب نے فرمایا نا اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، سرکار کو ایسا خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا کہ جانور بھی آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں خوشخبری لے کے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی۔ بخاری شریف میں جب ہم پڑھا کرتے تھے دورہ حدیث شریف میں تو وہاں ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی، آپ کو میں سنائے دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ایک جہاد کا سفر تھا اور اس سے واپسی کا سفر تھا۔ تو آپ نے کیا دیکھا جب قافلہ چل رہا ہے، سرکار کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک فاختہ ہے، حمامہ، عربی میں اسے فاختہ کو حمامہ کہتے ہیں، کبوتر بھی بعض نے کہا کہ کبوتر تھا، وہ کبوتر ہے یا وہ فاختہ ہے، وہ جناب بار بار اوپر اڑ رہی ہے اور اپنی آواز نکال رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، سرکار نے غور کیا، اس نے پھر آواز نکالی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے انڈے کس نے اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ قافلہ روک گیا، سرکار نے فرمایا بتاؤ اس کے انڈے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی آگے یا رسول اللہ میں نے اٹھائے ہیں، مجھے شوق تھا کہ اس کو آگے جا کے اس کی نسل بنائے۔ سرکار نے فرمایا یہ دیکھ رہا ہے پورے قافلے کے اوپر یہ جو اڑ رہی ہے فاختہ، یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ سرکار آپ کے قافلے کا ایک آدمی ہے، اس نے میرے وہاں گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چلو جاؤ واپس رکھ کے آؤ۔ وہ سرکار کے حکم کے فوراً تعمیل میں واپس گئے، وہاں رکھ کے آئے، فاختہ واپس چلی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے جانوروں کو بھی جب حقوق کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دربار مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جانور ہوں، یہ پرندے ہوں، جب یہ پریشان حال ہو جائیں اور انہیں کوئی خوشخبری چاہیے ہو تو کہاں پہ آتے ہیں؟ یہ دربار مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ ابھی آج صبح کے درس مبارک میں، درس قرآن میں سورہ مزمل شریف کی ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ایک بات میں عرض کر رہا تھا، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ موضوع ہمارا مبشر کا ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ مبشر کا لفظ آپ کو سمجھا دوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبشر کیسے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ان جنگل کے قریب ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو اچانک کیا دیکھا، دو روایتیں اس میں بھی ملتی ہیں کہ ایک سفر پہ آپ تھے، آپ نے کہیں قیام فرمایا اور آپ کی مجلس لگی ہے، تو ایک ہرنی جو ہے وہ جنگل کی طرف سے دوڑتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے سامنے اس نے کوئی بولنا شروع کیا اپنی آواز میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر اس کو انہوں نے شکاریوں نے قید کیا ہوا تھا، قید کر کے کہیں سے لائے تھے، اب وہ قافلہ بھی حضور کی بارگاہ میں وہاں موجود ہے، اس نے پھر کوئی آواز نکالی، سرکار نے اس کے شکاریوں کو بلایا، سرکار نے فرمایا بات سن، وہ آئے، سرکار نے فرمایا تم نے اس کا کہاں سے شکار کیا؟ کہا سرکار فلاں جو جنگل ہے، وہاں جنگل میں ہم شکار کے لیے گئے تھے تو وہاں سے ہم نے اس کو شکار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ بدوی لوگ بھی تھے جو غیر مسلم بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے، جانور بھی سمجھتے ہیں یہ مبشر ہے۔ آج کا مسلمان نہ سمجھ پائے تو اسے اپنے احوال پر رونا چاہیے کہ آج کے انسان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کون ہے، اور جانور سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ کون ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے شکار کیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، تو اگر اجازت مل جائے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں۔ ذرا غور کرنا اس جملے پر، مسلمانوں ایک وعدہ ہم نے بھی اپنے رسول سے کیا ہے، اب ذرا غور کرنا، صرف جملوں سے نہیں ہوگا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان سب سے افضل ہے، انسان بننا پڑے گا پھر افضل بنے گا۔ اب اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ وسلم، اگر مجھے اجازت مل جائے نا جی تو میں آپ کو درمیان میں ضامن بناتی ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی، میں وہاں نہیں رکوں گی، میں دوڑوں گی نہیں۔ سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا شکاریوں سے کہ تم اس کو کھول دو، چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اور میں سے ایک بدوی تھا، وہ کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، ظاہر رسول اللہ تو وہ نہیں مانتے تھے، ان میں سے وہ جو ایک بدوی تھا کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ، جو جانور شکار کا چھوڑ دیا جائے، کبھی جانور بھی واپس آتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا، اگر نہیں ہوگا تو میں ضمانتی ہوں، یہ جانور ضمانتی نہیں ہے، میں ضمانتی ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، اس کو کھول دو، یہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کھول دیا، دوڑتی دوڑتی، آپ کو پتا ہرن کی سپیڈ تو بڑی ہوتی ہے، وہ گئی وہاں پہ، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، کچھ لمحہ گزرا، ساری دنیا والے وہاں جتنے بیٹھے ہیں مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں پہ یہ پریشانی ہے کہ اللہ کرے واپس آ جائے، اور غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے واپس کوئی نہیں آنا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صادق ہے، بڑا امین ہے، آج دیکھتے ہیں اس کی بات سچی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے زبان کس کی تھی؟ زبان میرے مصطفیٰ کی تھی، زبان میرے آقا کی تھی۔ کچھ وقت گزرا، ظاہر ٹائم لگا، وقت گزرا تو کیا دیکھا؟ دور سے تیز دوڑتی ہوئی ہرنی آ رہی ہے، اور سب سے پہلے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے اس نے سر رکھ دیا اور وہاں بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا کدھر ہے شکاری؟ پکڑ لو بھائی، آ گئی ہے، وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ وہ جو ان میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اٹھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں گر پڑے، کہا سرکار ہمیں آج کلمہ پڑھا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا سرکار جس کی عظمت اور شان کو جانور بھی جانتے ہیں، ہم بے بہا رہ جائیں، آقا ہم آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شکاری اٹھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سرکار نے فرمایا ہاں آپ بتاؤ بھائی، وعدے کے مطابق ہرنی تو آ گئی ہے، اب تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا سرکار اس ہرنی کو ہم آزاد کرتے ہیں، سرکار اس ہرنی کو آپ فرما دیجیے کہ واپس اپنے بچوں کے پاس چلی جائے۔ جس ہرنی کا حضور کے ساتھ وفاؤں کا یہ عالم ہے، ہم تو بہت پیچھے۔ اب مبشرہ، سرکار مبشر ہیں، سرکار بشارتیں دینے والے ہیں، سرکار خوشخبریاں سنانے والے ہیں، لیکن اب مسلمانوں اس واقعے کے بعد ہمیں بھی اپنی گردنوں میں جھانکنا چاہیے، ہم نے بھی حضور سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے، کبھی غور تو کیا کرو، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد، یہ شہادت ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے عبد مقدس ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ سے عہد وفا کیا ہے، عہد وفا کیا ہے، ہم نے بیعت کس بات پہ کی ہے کہ آقا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود پر حق ہے، اور آپ کو ہم نے اپنا آقا اور مولا مان لیا ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، اب ہم جو عمل کریں گے وہ عمل کریں گے جس سے آقا آپ راضی ہوں گے۔ اب ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا آقا جو آپ کے احکام کے خلاف ہو جائے۔ آج ہم وفائیں تو آقا کی بات کی کریں اور آقا سے کلمے آقا کے پڑھیں، اور اذان آئے مسلمان اذان سن کے گھر بیٹھا رہے، مسجد میں آیا نماز نہ پڑھے، تو پھر سوال تو ہوگا، پھر سوچنا تو پڑے گا، پھر وہ ہرنی جو ہے نا وہ ہم سے اچھی، جس نے وعدہ تو پورا کیا، جو یہ سمجھتی ہے کہ نبی سے جو وعدہ کیا جائے، رسول سے جو وعدہ کیا جائے، وہ وعدے پورے کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے جو عہد وفا کیا ہے، ہم نے جو آقا سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں بھی اس کے لیے جاگنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اپنے آقا کے ساتھ اس وعدہ کا وفا والا معاملہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا تھا جھوٹ مت بولنا، سرکار نے فرمایا تھا چغلی مت کھانا، سرکار نے فرمایا تھا غیبت مت کرنا، سرکار نے فرمایا تھا کسی کا حق ناجائز مت کھانا، سرکار نے فرمایا تھا کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی مت کرنا، سرکار نے فرمایا تھا بڑوں کا ادب کرنا، سرکار نے فرمایا تھا چھوٹوں پہ شفقت کرنا، سرکار نے فرمایا تھا ماں باپ کے آگے بے ادبی کبھی مت کرنا، آواز کو نیچا رکھنا، سرکار نے فرمایا تھا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، سرکار نے فرمایا تھا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کبھی مت کرنا، سرکار نے فرمایا تھا تیری زبان پہ کبھی گالی نہ آئے، گالی مسلمان کبھی نہیں دیتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور اپنی زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، اپنے لیے وہی پسند جو کرتا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا، تیری پسند جو ہے وہ مسلمان کے لیے بھی وہی پسند ہونی چاہیے، یہ نہ ہو اپنے لیے کچھ اور پسند کرے اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اے مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہے، کہیں تو اس کے خون کا پیاسا نہ بن جانا۔ یہ ساری باتیں سرکار سے ہم نے وفا کے اور عہد وفا کے طور پہ کیسے کہا تھا؟ سرکار جب آپ کو رسول مان لیا، آپ کے ہر فرمان کو بھی مان لیا۔ علی مطلب سامعین واپس آئی اسی لفظ پہ مبشرہ، اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبریاں بانٹنے والا بنا کے بھیجا۔ اور کیا خوشخبریاں سرکار نے دی؟ آج اگر اسی موضوع پہ اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو ابھی تو میں نے جانوروں کے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، حضور کی سیرت کی۔ اگر کافروں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے مبشر والے معاملات آ جائیں تو یقین کیجئے اہل کتاب کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلوں کے لیے، جانوروں کے لیے، یہاں تک سرکار نے کیا فرمایا تھا جب غزوہ کی پالیسی طے کی جا رہی تھی نا جی، غزوہ کے لیے جانا ہے تو سرکار نے اپنے صحابہ سے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، اگر کافروں کی عورتیں تمہارے نرغے میں آ جائیں نا، تمہارے قبضے میں آ جائیں، ان کو قتل مت کرنا، ان کی عورتوں کو قتل مت کرنا، ان کے اوپر تلواریں مت چلانا، اگر ان کی فصلیں آ جائیں ان کی فصلوں کو تباہ نہ کرنا، ان کے درختوں کو مت کاٹنا، ان کے بچے ہوں ان کے بچوں کو مت مارنا۔ آج دنیا میں ہے کوئی ایسا؟ آج کسی سے لڑائی اور دشمنی ہو نا تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارے بچوں کا یہ حال کروں گا۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تمہارے بچوں کا جینا حرام کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ہم تمہارے بیوی بچوں کو جان سے مار دیں گے۔ پہلی دھمکی اور تھریٹ یہی دیا جاتا ہے نا۔
اور اگر مسلمان کسی کو تھریٹ دے یہ جملہ تو اسے شرم آنی چاہیے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو میدان جنگ میں بھی نہیں مارنا۔ اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج افسوس یہ باتیں بھی یہ کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ تم عاشق رسول کیا، تم تو مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا؟ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قلندر لاہوری نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کلمہ پڑھ لینے سے صرف بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں کتنے مستشرق ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ قادیانی کو آپ نے دیکھا ہے؟ قادیانی، ملعون، کافر، زندیق ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں وہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یونیورسٹی میں کئی میرے کلاس فیلوز تھے، میرے ایک استاد تھے وہ قادیانی تھے، ظاہر کی سیٹیں ہوتی ہیں وہاں پہ، 20ویں گریڈ کے پروفیسر تھے وہ، قادیانی تھے، سیم یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو کیا انہیں کہو گے یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان ہیں؟ نہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں۔ تو پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کا کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کریکٹر جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو۔ جب اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بے محالہ لا محالہ زبان سے یہ نکل آئے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بنیادی چیز جو ہے، سوچنے والی بات ہے، آج کتنے کروڑ مسلمان ہیں اور تب کتنے تھوڑے سے سینکڑوں کی تعداد کے مسلمان تھے، تب کیسے اسلام پھیلا اور آج اسلام کے سست روی کا شکار ہے۔ تو سوچنا پڑتا ہے وجہ کیا ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کافروں نے جب دیکھا نا صحابہ کرام کے کالا کردار کو، انہوں نے کہا واقعی یہ لوگ سچے لوگ۔ مبشرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بنا کر بھیجا، شاہد کے بعد فرمایا مبشرہ، آگے فرمایا وَنَذِيرًا، اور لوگوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اب نذیرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توپیں اٹھا لی، آج کوئی یہ اس کی تشریح مت کرے، اور نہ یہ اس کی تشریح کہیں لکھی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں تھا، سرکار نے تلواریں اٹھا لی، آؤ سر اڑا دے لوگوں کو، ایسا سرکار نے نہیں کیا۔ اگر تاریخ کا کبھی مطالعے کا موقع ملے تو غور کرنا، زیادہ مسلمان تلوار سے ہوئے ہیں یا زیادہ مسلمان حضور کی شفقت سے ہوئے؟ کبھی یہ دیکھنا، میں اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں، مطالعہ کبھی خود کر لینا، کبھی دیکھ لینا۔ جہاں موبائل پہ باقی فضولیات کے لیے اتنا وقت نکالتے ہو، وہاں کچھ دین کے لیے وقت بھی نکال لیا کریں۔ یہ میں آپ کو ہنٹ دینے لگا ہوں۔ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو جہاد اور تلوار سے تو بہت تھوڑے مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے مسلمان ہوئے۔ جتنے زیادہ لوگ لاکھوں میں مسلمان ہوئے ہیں وہ سرکار کی محبت سے ہوئے، سرکار کے کردار سے ہوئے۔ یہ جو لڑائیاں ہوئی تھی نا، یاد رکھنا، جتنے بھی یہ جہاد ہوئے تھے یہ مسلمان کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوئے تھے، یہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہوئے تھے۔ یہ نقطہ بھی غور طلب ہے۔ جتنے جہاد ہوئے ہیں یہ اپنے دفاع کے لیے ہوئے ہیں، سرکار نے کسی بھی جنگ میں ابتدا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی مسلمان کو جہاد میں، جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب دشمن حملہ کر دے تو پھر اسلام نے مسلمان کو کہا اپنے دفاع کے لیے پورا اختیار حاصل۔ تو حضور کی پوری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ کس پر مشتمل ہے؟ وہی جو قرآن کی آیت ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب تیرے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ ڈرایا کس بات سے؟ اس بات سے ڈرایا، لوگوں تمہارے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کا خیال کر، تیرے رب نے تجھے انسان بنایا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا کر۔
تیرے رب نے تجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہے، یہ روئے زمین میں رہنے کے لیے تجھے سانسیں دی ہیں، تیری زندگی کو باقی رکھا ہے، تجھے کھانے کے لیے کائنات کے اندر سب کچھ ہے، انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کبھی غور کیجئے گا ساری کائنات کے اندر کتنے مرغن غذائیں ہیں، کھانے ہیں، پھل ہیں، اور یہاں کے میوہ جات ہیں، یہاں کے پانی ہے، میٹھے پانی ہے، آبشاریں ہیں، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، اور یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، اور فلک بلڈنگیں ہیں، منازل ہیں، یہ ساری اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا اے انسان سارا کچھ تیرے لیے ہے، صرف تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وقت تمہارا ختم ہو گیا ہے، میں ایک آدھے منٹ میں اس کو سمیٹ دوں۔ فرمایا اللہ کی جانب اپنے حکم سے بلانے والے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اور آپ نے کیسے اللہ کے دین کی طرف بلایا یہ دنیا جانتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھ کے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے۔ آج جس دین کو ہم نے بلا دیا ہے نا جی، آج جس دین کو ہم نے غریب الوطن بنا دیا ہے، آج دنیا کے اندر جس حالات سے مسلمان دو چار ہے، اس کا سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ خود مسلمان ہے۔ آج کہاں آپ کو دین کے دائی ملتے ہیں، اور آج کہاں ہمارے لیے ہماری پلاننگز میں اور ہمارے منصوبہ جات میں دین کے دائی بننے کا بھی کوئی شوق ہے؟ ہم نے تو جس بھی طالب علم سے پوچھا ہے اس نے یہی کہا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ کبھی کسی کی زبان سے یہ نہیں سننے کو ملا کہ میں دین کا دائی بننا چاہتا ہوں۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ نہیں ڈاکٹر انجینئر بننا گناہ ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا بھی دین ہے۔ میرے جملے پہ دوبارہ غور کیجئے گا، ڈاکٹر انجینئر بننا بھی دین ہے، لیکن ہم ایسا ڈاکٹر انجینئر چاہتے ہوں جو انجینئرنگ بھی کرے، ڈاکٹری بھی کرے، ساتھ اللہ کے دین کی صدا بھی لگائے، ساتھ اللہ کے دین کی آواز بھی اٹھائے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے۔ سب سے بڑی تفسیر بڑی کمال کی عربی زبان میں فخر الدین رازی کی، امام فخر الدین رازی، وہ کیا تھے؟ وہ بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے۔ جابر بن حیان جو سب سے بڑا کیمسٹک ہے، وہ کیا تھا؟ وہ جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ علامہ طبری کو دیکھ لیجیے، ابن الحیثم کو دیکھ لیجیے، یہ سارے لوگ کیا تھے؟ یہ سائنس اور کیمسٹری اور فزکس بھی پڑھاتے تھے، ساتھ جمعے کے خطبے بھی دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم نے حصے تقسیم کر دی، ہم نے کہا مدرسہ الگ، سکول کالج یونیورسٹی الگ۔ یہ سب سے پہلا اٹیک ہوا ہے مسلمانوں پر، اور آج تک ہم اسی اٹیک کا شکار ہیں۔ اب ہمارے دو طبقے ہیں بچوں کے، ایک مدرسے والے اور ایک سکول کالج یونیورسٹی والے۔ ان کے دلوں میں ان کے بارے نفرت، اور مدرسے والوں کے دل میں ان کے بارے نفرت، اور یہی ہر جگہ دونوں جگہ پڑھایا جا رہا ہے۔ مجھے اس لیے پتا ہے الحمدللہ میں دونوں جگہ پڑھا ہوں، مدرسے میں بھی گزارے ہیں 15-18 سال، اور پی ایچ ڈی تک یونیورسٹی میں بھی میں نے گزارا ہے۔ مجھے پتا ہے دونوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے داعین الی اللہ، اپنے منصوبوں میں کہیں یہ بھی رکھو کہ ہم نے اللہ کے دین کی طرف دائی بھی بننا ہے۔ آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آخری جو 5ویں چیز ہے، بڑا اہم مقصد، آقا کی ذات روشن چراغ ہیں، آفتاب نبوت ہیں، سراجا منیرا، جو روشن ہی روشن ہے۔ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں صرف بشری روپ میں ہے، اب میں کیا کروں، میرا رب مجھے قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں سراجا منیرا، ہم نے تو محبوب کو نور والا بنا کے بھیجا۔ اس لیے مجھ سے مت الجھیے، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن پہ دیکھ لیجئے، رب سے بات کر لیجئے۔ سراجا منیرا،
ہم نے اس کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا جمعہ اور دوسرا جمعہ، یہ دو حصوں میں جو ہمارا پارٹ 1 اور پارٹ 2 تھا، جس کا عنوان تھا مقصد بعثت نبوی۔ اللہ ہمیں مقصد بعثت نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کی روشنی میں مقصد بعثت نبوی بیان کیا اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔